محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ چند ایام سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک واقعہ اور ایک بات بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ 14 اگست مینار پاکستان پر ہونے والا واقعہ، جس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کی گئی۔ ہر کوئی اس پر بحث کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے زنی کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور اپنے نظریے کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اس پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی روشنی میں، اسلامی احکامات کے تناظر میں اس بات کو دیکھا جائے تو وہ ایک لڑکی تھی جو مینار پاکستان پر گئی ایک ہجوم کے اندر، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ بحیثیت مسلمان اور ایک عورت ہونے کے ناطے ہم اس بات کو قطعاً اچھا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا، وہ برا ہوا بہت برا ہوا۔ عورت اگر بے لباس ہو کر بھی کہیں چلی جائے تو پھر بھی مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مرد اگر سارے بے غیرت ہو جائیں تو پھر بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی عزت کی خود حفاظت کرے۔ اسی بات کے پیش نظر قرآن مقدس کی سورہ نور 18واں پارہ، اس کے اندر سے 2 آیات بینات کی تلاوت دوران خطبہ کی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو، ہر پیغام کو ہم تک احسن طریقے سے، مکمل اور اکمل طریقے سے، کامل طریقے سے ہم تک وہ پہنچا دیا۔ یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے، اس کی 30 نمبر اور 31 نمبر آیت ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، اے محبوب، مومنوں کو، مسلمان مردوں کو، مومن مردوں کو یہ حکم سنا دو
ان کو یہ فرما دو، ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دو، یغضوا ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی ستھرا ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور بے شک اللہ تعالی ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا اور مسلمان مومن عورتوں کو بھی یہ حکم سنا دو، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں، دکھائیں نہیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جتنا کچھ خود بخود ظاہر ہوتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور فرمایا کہ اپنے دوپٹے، اپنیاں اوڑھنیاں، اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کچھ رشتے گنوائے کہ جن کے سامنے جو ہے وہ عورت اس طرح پردہ نہیں کرے گی جس طرح غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، یعنی محرم رشتے جو ہیں وہ گنوائے، وہ باپ ہے، شوہر ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے رشتے گنوائے۔ لیکن جو ابتدائی بات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دونوں کے لیے یکساں حکم دیا کہ مرد ہو تو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عورتیں ہوں تو ان کے لیے بھی حکم ہے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے بناؤ سنگھار کو اور اپنے جسمانی اعضاء کی بناوٹ کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ حکم ہے عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، عورتوں کے لیے حکم ہے وہ نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور ساتھ ساتھ اپنے جسمانی خط و خال کو، اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنی خوبصورتی کو وہ غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں۔ یہ حکم ہے شریعت۔ اب یہ تو ہے ایک مومن عورت کی شان، ایک مسلمان عورت کی شان ہے، یہ اس کا جو اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے اس کو جو عزت دی ہے، کیونکہ عورت جب اپنی پارسائی کی خود حفاظت کرے گی، اپنی نگاہوں کو خود نیچا رکھے گی، اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے گی، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے بناؤ سنگھار کو وہ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی تو وہ فتنے سے، فساد سے، تنگ کیے جانے سے محفوظ رہے گی۔ انسان کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو،
ذلت اس کا مقدر اس وقت بنتی ہے جب وہ شریعت کی حدوں کو توڑتا ہے، شریعت کی حدوں کو پامال کرتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عیش کی زندگی، اپنی آسائشات کی زندگی جب گزارنے کے لیے وہ اپنی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو عورت جس کے لیے آج جو ہے وہ آج کی عورت اپنے آپ کو اسلام سے بیزار کرتی ہے، خود کو اسلام سے، اسلام کے احکامات سے، اسلام کی لگائی گئی پابندیوں سے وہ خود کو آزاد کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر عورت اس بات کو دیکھے خود کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، اسلام سے پہلے عورت کو کیا عزت تھی، اسلام سے پہلے معاشرہ اس کی کتنی قدر کیا کرتا تھا، اور اسلام کے بعد اس کو کتنی عزتیں عطا ہوئی ہیں، اسلام کے بعد معاشرہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے، معاشرہ اس کی کتنی عزت کرتا ہے، تو وہ خود بخود سمجھ جائے گی کہ عزت جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کے تابع ہونے کے اندر ہے۔ آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں، وہ جو غیر مسلم ہیں، وہ آج بھی عورت کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے۔ کوئی جو ہے وہ عورت کو برائی کا سرچشمہ قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ عورت کو فساد کی جڑ کہتا ہے، کوئی کسی انداز سے عورت کی عزت وہ کوئی معاشرہ نہیں کرتا، لیکن اسلام عورت کو عزت دیتا ہے۔ عورت کی 4 حیثیتیں ہوتی ہیں، اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کی زندگی کے اعتبار سے۔ عورت جب چھوٹی بچی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، تو اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ منہ چھپاتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام نے بیٹی کو کتنی عزت دی ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے گھر پہلی اولاد لڑکی بیٹی پیدا ہو۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے، ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، اور ان کو اگلے گھر رخصت کر دے، یعنی اس کا نکاح کر دے، شادی کر دے، فرمایا وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، فرمایا اس نے کتنا عظیم کام کیا ہے اور اس کا اجر کیا ملے گا۔ آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، جنت انعام کے طور پر لوگوں کو دی جائے گی، مومنوں کو دی جائے گی، فرمایا وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، اچھے انداز سے ان کو اگلے گھر رخصت کرنے والا، فرمایا وہ اس کو مقام کیا ملے گا، اس کو مرتبہ کیا ملے گا، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی، یعنی اتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کو قرب ملے گا۔ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ 2 کی بھی اچھی پرورش کرے تو وہ بھی ایسا ہی میرے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 والا بھی اس کو
اچھی تعلیم و تربیت دے کر اچھے انداز سے اس کی رخصتی کر دے، اس کا نکاح کر دے، شادی کر دے، اگلے گھر کو چلی جائے، تو فرمایا وہ ایک بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو۔ یہ بیٹی کی عزت نہیں ہے، یہ بیٹی کا مقام نہیں ہے، یہ بیٹی کا پروٹوکول نہیں ہے جو اسلام نے وہ بیٹی کو دیا۔ پھر وہ عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، جب بہن ہوتی ہے تو اس کا بھائی اس کی عزت کا محافظ اللہ نے بنایا، بھائی اس کی عزت کا محافظ ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی رضاعی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جنگی قیدی بن کر آئے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رضاعی بہن آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بہن میرے دروازے پر آئیے، اس کے قبیلے کے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بھائی اپنی بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر شوہر کی صورت میں اللہ اس کو ایک محافظ عطا فرماتا ہے۔ پھر جب خود اس کی اولاد ہوتی ہے تو بیٹے اس کے خدمت گزار اسلام اس کو دیتا ہے۔ عورت کو اتنی عزت ہے، ہر مقام کے اوپر، زندگی کی ہر سٹیج کے اوپر اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو عورت ان پابندیوں سے خود کو آزاد کرتی ہے، اور یورپ تو یہ چاہتا ہے، مغرب تو یہ چاہتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ آزادی ملے، حالانکہ جو آزادی اسلام نے دی ہے وہ کوئی مذہب نہیں دے سکتا، لیکن وہ عورت کی آزادی اس کی حقوق کے لیے نہیں، بلکہ وہ عورت کی آزادی عورت تک پہنچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ، عورت آزاد ہوگی، ہم بھی عورت کے پاس جو ہے وہ آزادی سے پہنچ سکیں گے۔ لیکن وہ آزاد عورت معاشرے کے لیے تسکین کا سامان تو بن سکتی ہے، معاشرے کے لیے وہ لطف کا سامان تو بن سکتی ہے، لیکن وہ آزاد خیال عورت، مغرب کی پیداوار عورت، مغرب کے کلچر سے متاثر جو ہے وہ عورت، وہ مردوں کی تسکین کا سامان بن سکتی ہے، مردوں کے لطف کا سامان تو بن سکتی ہے، مردوں کے لیے کھلونا تو بن سکتی ہے، لیکن مرد اس کو کبھی عزت نہیں دے گا۔ مرد اسی عورت کو عزت دے گا جو اپنے رشتوں کا احترام کرتے ہوئے اسلام کی حدوں میں رہ کر جو ہے وہ اسلام کی عطا کردہ جو اس پر پابندیاں ہیں جب ان کے تابع رہتی ہے تو پھر وہ معاشرے میں اس عورت کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ لیکن جب عورت حیا کو اتار کر، حیا کی چادر کو اتار کر، اگلے دن میں انٹرویو سن رہا تھا، ایک عورت ہے، وہ اینکر اس سے سوال کرتا ہے اسی مینار پاکستان کے حوالے سے، لیکن وہ جواب میں بتاتی ہے کہ میں غالباً امریکہ میں گئی، وہ کہتی ہے کہ میں ایک کانفرنس میں شریک تھی امریکہ کے اندر، افغانستان کے معاملے پر کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک انگریز نے مسلمان عورت کا، اس کے پردے کا مذاق اڑانے کے لیے سٹیج پر جو ہے وہ سکرین پر 2 تصویریں لگائیں، ایک برقعے میں ملبوس عورت، باپردہ عورت کی تصویر، اور ایک جو ہے وہ آزاد خیال، ننگے منہ ننگے سر والی، اور وہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ان دونوں میں سے شادی کے لیے کسی کو پسند کرو گے تو کس کو؟ تو ایک انگریز کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ جو برقعے میں ملبوس ہے میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ خود حیران ہوا، میں تو اس کی جو ہے وہ اس مسلمان عورت کی جو ہے وہ قدر کو گھٹانے کے لیے، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے میں نے تو یہ معاملہ کیا تھا۔ تو اس نے سوال کیا بھئی اس کا کیا وجہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ یہ جو بغیر پردے کے ہے، ننگے منہ ننگے سر بے لباس ہے، یہ عورت تو ہر ایک کو آسانی سے میسر ہو سکتی ہے، لیکن یہ با پردہ عورت جو ہے وہ کسی کو آسانی سے میسر نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اس کو پسند کروں گا۔ لیکن وہ مغرب کے لوگ، وہ یورپ کے لوگ جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے، اور وہ ایک شیطان کے آلہ کار بن کر، کیونکہ شیطان بے حیائی کو پسند کرتا ہے، شیطان برائی کو پسند کرتا ہے، شیطان معاشرے میں برائی پھیلانا چاہتا ہے، تو وہ اعلیٰ کار اس کے بنتے ہیں، اور پھر یہ آزاد خیال یہ عورتیں یہ ان کی اعلیٰ کار بن کر اسلام کی لگائی گئی پابندیوں کو برا بھلا کرتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، اور اسی آزادی کا وہ خمیازہ بھگتا ہے اس لڑکی نے مینار پاکستان پر 14 اگست کو۔ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، لیکن جب گوشت کو باہر گلی میں کھلا رکھ دیا جائے گا تو اس گوشت پر کتے بھی آئیں گے، بلیاں بھی آئیں گی، اور اس پر جو ہے وہ چیلیں بھی آئیں گے، وہ گوشت کو نوچیں گی، کھائیں گے۔ لیکن وہی اگر گوشت پیک ہو، پیکٹ میں ہو، شاپر میں ہو، فریج کے اندر رکھا ہوا تو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح عورت جب خود کو آزاد کرتی ہے، مغرب کا کلچر اپناتی ہے، مغرب کا لباس اپناتی ہے، اور اسلام نے جو حکم دیا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورت کو، مومن کو، عورت کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان مسلمان عورتوں سے، مومن عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن جو عورت خود کو ظاہر کرتی ہے، غیر محرموں کے سامنے خود کو وہ بنا سنگھار کر اس کو پیش کرتی ہے، تو پھر مرد بھی شیطان کے بہکامے میں آ جاتا ہے، حالانکہ مومن مرد ہو، اگر مومن مرد، جو پہلی آیا کریمہ، اس سے پہلی آیا کریمہ سورہ نور کی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو اس آیت پر عمل کرنے والا مومن بھی ہو، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ عورت اس کے سامنے بے لباس بھی ہو جائے تو پھر بھی مومن اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہے، مومن اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، مومن اپنی نگاہوں کو چھپا کر رکھتا ہے، جھکا کر رکھتا ہے، اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن آج وہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی پر بیٹھ کر، چینلوں پر بیٹھ کر ہر کوئی اسلام کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی ملک پاکستان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی اس ملک کے سارے مردوں کو برا کہہ رہا ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے غلط کیا ہے وہ سزا کے مستحق ہیں، ان کو سزا دی جائے، ان کو لٹکا دیا جائے، انہوں نے غلط کیا۔ عورت وہ جیسی بھی تھی، وہ لڑکی جس حال میں بھی تھی، مرد کو اپنی جو ہے وہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ان لڑکوں کو، لیکن اگر انہوں نے کیا ہے وہ سزا کے مستحق ہے۔ لیکن بھائی دوسری طرف بھی تو دیکھو نا، وہ عورت گھر سے نکلی ہے، وہ لڑکی گھر سے نکلی ہے، اپنے غیر محرم لڑکوں کو، دوستوں کو، یاروں کو ساتھ لے کر وہ مینار پاکستان پر پہنچتی ہے، اور مجمع کے اندر جا کر جب وہ ایسے کرتی ہے پھر وہ تو شکاری تھے جنہوں نے شکار کیا اس کا۔ اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھی اتنا بے لگام ہے، اور ایسے بغیرت قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ ایک اقرار الحسن ہے،
وہ کہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. بھائی بیٹی تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے, بیٹی تو نصیب والوں کو ملتی ہے, بیٹی تو رحمت ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. بیٹی کو اگر اتنی بری چیز ہوتی تو کیا اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا؟ بیٹی تو رحمت ہے خدا کی. جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے, جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے, بچی پیدا ہوتی ہے, اللہ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے اس گھر کے اندر. لیکن وہ کہتا ہے آج میں شرمندہ ہوں پاکستانی ہونے پر, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. بھئی تو اس قابل ہی نہیں تھا, اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی, تو اس کی رحمت کا حقدار ہی نہیں. تو تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن عورت ہے, مومن مرد ہے, وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو پھر دنیا کے اندر بھی, معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت ہوگی اور اگلے جہان بھی اس کو عزت ہوگی. مومن نوجوانوں کو بھی یہ حکم ہے, یہ قرآن کا حکم, یہ کوئی میری بات نہیں, کسی مولوی کی بات نہیں, کسی پیر کی بات نہیں, کسی مفسر محدث کی بات نہیں کہ جس کو بندہ ہلکا سمجھے. یہ قرآن کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے. 18واں پارہ ہے, سورہ نور ہے, آیت نمبر 30 یا 30 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کو, اے محبوب وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, فرمایا میرے محبوب اپنے ان غلاموں کو, اپنے ان مومنوں کو, ان بندوں کو, میرے بندوں کو, اپنے غلاموں کو, اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو, ان کو فرما دو کہ یغضوا ابصارہم, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے اچھا ہے. آج تم دنیا کے اندر, اگر آج نوجوان دنیا کے اندر اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اس زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ یہ زبان جو ہے وہ برا نہیں بولے گی, فحش گفتگو نہیں کرے گی, کسی کو گالی گلوچ نہیں دے گی, یعنی زبان صحیح جگہ پر استعمال ہوگی. اور فرمایا ایک اپنی شرم گاہ کی ضمانت دے دے. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت آقا نے فرمایا مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں, میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے جب منع کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں راستوں میں بیٹھنا جو ہے بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, ضروری ہو جاتا ہے راستے میں بیٹھنا. جس طرح یہ بازار ہے, دکانیں ہیں, دکاندار حضرات بیٹھتے ہیں دکانوں پر, جن کا کاروبار ہے وہ بیٹھتے ہیں, رستہ بھی ہے, گزرگاہ بھی ہے, ان کی مجبوری ہے وہ بیٹھنا, کام کاروبار کرنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جانا ہماری مجبوری ہے. آقا نے فرمایا پھر بازار کا حق ادا کیا کرو, بازار کا پھر حق ادا کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بازار کا حق کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہے کہ امر بالمعروف کرے. اگر کوئی بندہ ملتا ہے, ملاقات ہے, اس کو اچھی بات کرے, نیکی کا حکم دے, نہی عن المنکر کرے. اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے, اپنی استطاعت کے مطابق روکے, کوشش ہاتھ سے روک سکتا ہے, زبان سے روک سکتا ہے, یا کم از کم جو ہے وہ اس کو دل میں برا سمجھے. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان, فرمایا یہ کمزور ایمان کا حصہ, ایمان کا یہ کمزور درجہ ہے. فرمایا کہ پہلا ہے کہ نیکی کا حکم دے, دوسرا ہے برائی سے منع کرے, اور فرمایا تیسری چیز ہے اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو راستے سے دور کرتا. مثال کے طور پر راستے میں سے گزر رہا ہے, راستے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جھاڑی ہے, کوئی کانٹا ہے, کوئی جو ہے وہ پتھر کا ٹکڑا ہے, اس کو وہ راستے سے ہٹا دے. اگر فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا, فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے حقیر نہ سمجھا کرو, کیا پتہ یہ چھوٹی نیکی تمہارے لیے نجات کا باعث بنے. تو فرمایا کہ تیسری چیز ہے کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے دور کر دے.
اور چوتھا فرمایا سلام کا جواب دے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، گزرنے والے پر حکم ہے کہ گزرنے والا سلام کرے، جب گزرنے والا سلام کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اور آگے پانچواں فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے، گلی کے اندر بیٹھے ہوئے، دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ بد نگاہی کرے، بندے کی نگاہیں جو ہیں وہ بھٹک جائیں۔ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بازار میں جانا مجبوری ہے، بیٹھنا مجبوری ہے، کاروبار کرنا ہے، تو فرمایا پھر حکم یہ ہے کہ پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور مرد ہو تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورت ہو تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، مرد ہو تب بھی اپنی جو ہے وہ عزت کی، اپنی پارسائی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عورت ہے تب بھی اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ لیکن جب عورت خود جو ہے وہ بے حیا ہو کر نکلتی ہے، اور جب بندہ بے حیا ہوتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ جو عورت خود بے حیا ہو کر وہ نکلی ہے، باہر نکلی ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تنگ کیا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ غلط تو وہ کرنے والے بھی غلط ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ عورت خود غلط ہے، یہ لڑکی خود غلط ہے۔ تو اگر وہ لڑکے سزا کے حقدار ہے تو یہ لڑکی بھی سزا کی حقدار ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں وہ ترنے والا بن کر وہ ان کے سامنے گئی؟ کیا صرف مشہوری کے لیے؟ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں؟ مقصد تو یہی ہے نا کہ عورت وہ خود کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، بھائی مجھے بھی دیکھو۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ عورت بے لباس بھی اس کے سامنے ہو جائے، پھر بھی مرد جو ہے وہ اپنی آپ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اس کی طرف نہ دیکھے، اللہ کا حکم سمجھ۔ تو عورت اگر اسلام کے مطابق ہو جاتی ہے، اسلام کے تابع ہو جاتی ہے، تو پھر عورت کی عزت ہے، بیٹی ہے تب عزت ہے، ماں ہے تب عزت ہے، بیوی ہے تب عزت ہے، بہن ہے تب عزت ہے۔ لیکن جب عورت ان رشتوں سے آزاد ہونے کی کرتی ہے کہ میں کسی کی بیٹی بھی نہ ہوں، میں کسی کی بہن بھی نہ ہوں، میں کسی کی بیوی بھی نہ ہوں، میں کسی کی ماں بھی نہ بنوں، تو پھر وہ عورت جب ان رشتوں سے آزاد ہوتی ہے تو پھر جب دوسرے لوگ اس کو ملتے ہیں تو پھر وہ اس کا استعمال ہی کرتے ہیں، اس کو عزت کوئی نہیں دیتا۔ تو عورت بھی عزت چاہتی ہے تو اسلام کے تابع آئے، مرد بھی عزت چاہتا ہے تو اسلام کے تابع آئے۔ اسلام کے اندر ہی عزت ہے، اسلام کے اندر ہی وقار ہے، اسلام کے اندر ہی دنیا کے اندر بھی عزت ہے، اور اسلام کے اندر ہی آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حیا والا ایمان عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔